یا حسین یا جی حضرت شکریہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا من کان نبیا و آدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم. محبت دے نال درود و سلام پڑھو. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. گلاس بسط واجب الاحترام زینت محفل وارثان محراب و منبر علماء کرام مہمانان گرامی سادات کرام مشائخ اعظام انتہائی واجب الاحترام حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دی سالانہ بابرکت عظیم الشان محفل پاک بسلسلہ ذکر شہدائے کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین انتہائی محبت اور عقیدت دے نال منعقد کی گئی. اللہ کریم دی بارگاہ اندر دعائے اللہ پاک محفل دا اہتمام کرن والیاں دے مال جان رزق عمر عمل عزت برکتاں عطا فرمائے. جتنے احباب اس محفل میں شریک ہیں جڑے موجود نے جڑے آ کے جا چکے اللہ کریم سب دا اس پاک بزم وچ حاضر ہونا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے سب واسطے بخشش دا ذریعہ بنائے. سٹیج تے میرے مسلک دے عظیم علماء تشریف فرمانے میں اسماء تو واقف نہیں یقینی طور تے میرے مسلک دا ہر عالم میرے سر دا تاج ہے تے سادات دیتے اسی ہائیں جدی پشتی نوکر جناب حضرت قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف فرمان اور جناب حضرت قبلہ مولانا محمد نواز رضوی صاحب آپ بھی تشریف فرمانے. مجھنا چیز نو پہلی مرتبہ توڑے سٹیج تے ذکر آل بیت دی برکت دے نال حاضری دا شرف حاصل ہویا. جتنے بھی منتظمین میں پھر دعا گوا ہونا واسطے اللہ پاک انہاں دی کاوش نو قبول فرمائے اور انہاں دے جذبے اندر مزید برکتاں وسعتاں عطا فرمائے. میرے تو پہلے تسی خطاب سماعت فرما رہے سو بڑے خوبصورت انداز جناب خطیب اہل سنت حضرت مولانا قاری عبدالغفار صاحب سیالوی میں تے گزارش کی تھی انتظامیہ نو کہ میرا خطاب پہلے کروا لو تاکہ میں بے سراجہ بندہ تے اتنا سریلا تے گریلا خطاب پہلے ہو جائے تے پھر بعد گل بنانی اوکھی ہو جاندی. کنجی گل ہاں بھی نہیں کر دے نہ بھی نہیں کر دے.
چلو پہلی ملاقات ہے تہاڈی میری، تہاڈا مینوں پتہ لگ جائے گا، تانوں میرے مزاج دا نہیں پتہ، مینوں تہاڈے مزاج دا نہیں پتہ۔ ویسے جڑے جہانگیر موڑ والے بیٹھے نے مینوں جان دے نے، ایک بندہ ہی سبحان اللہ کہہ دے گا مینوں سنا دے گا۔ حاضرین کرام، اسی اہل سنت و جماعت ہاں، سنی ہوئے جڑا خوش بخت تے خوش قسمت ہے، کیونکہ اگر باقیاں اسی پرولیے نہ میں نہ نہیں لیندہ، جنہوں بھی پرول کے بیک لے، کوئی آل نو مندہ ہے اصحاب نو نہیں مندہ، کوئی اصحاب نو مندہ ہے آل نو نہیں مندہ۔ سنی ایڈے اچھیاں بختہ آلئی، ایدے ایک ہاتھ وچ آل دا دامن ہے، دوجے ہاتھ وچ اصحاب دا دامن ہے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام غیرت و حمیت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ تھوڑی ذرا سیٹنگ کرنا، میرا گلہ کھچ رہا ہے۔ اور ایک مقام تے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ اعتدال والا مسلک اہل سنت و جماعت، حضور دی آل دی گل ہوئے، سرکار دے اصحاب دی گل ہوئے، سنی ٹھوک وجا کے کرندہ قائل، کیونکہ گل لکائے او جڑا جھوٹا ہو، جڑا سچا ہوندہ نا جادو وہ جو سر چڑھ کے بول۔ گل دی سمجھ آئی ہے نا؟ میں تے جس وقت امامے ویکھا نا تو میں نو پتہ لگ جاندہ ہے کہ اے اساڑے نا، اے ان اے ٹوپی پائی ہے نا، میں نو پتہ لگ گیا بھی یہ نا دی نسبت صوفی برکت علی صاحب نالے، میں امامے ویکھ کے پہچان لینا بھئی اے رنگ سیدی اعلیٰ حضرت دی نسبت آلہ ہے۔ اگر لال کنی علی ٹوپی ویکھا تو میں نو پتہ لگ جاندہ ہے اے دی نسبت پیر سیال نالے، کچھ نہ کچھ میں اے بھی پہچان جانا، کوئی گولڑ بھی مل جائے میں نو پتہ ہے کہ اے دی نسبت گولڑا شریف نالے، میں نو اے بھی پتہ لگ جاندہ ہے اے دی نسبت امیر ملت نالے، فلان دی نسبت سلسلہ نقشبندی نالے، پھر او میں نو چنگے بڑے لگے۔ ذرا گل غور نال سننا، میں نو پھر چنگے بڑے لگ دیں۔ کیوں چنگے لگ دیں؟ اس واسطے کہ کوئی حضور محدث اعظم نال منسلک کسی دا تعلق امیر ملت دے آستانے نالے، کسی بیعت کیتی تاجدار گولڑا دی اولاد دے ہاتھ تے، کسے بیعت کیتی پیر سیال دے ہاتھ تے، کسے بیعت کیتی حضرت غلام رسول رحمت اللہ علیہ دے ہاتھ تے، کسے نے بیعت کیتی امیر ملت دے پتر دے ہاتھ تے۔ ہن آپ پہ سوچو اسی سنی او دے نال پیار کریے جس پیر سیال دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہوئے، جس میرے علی دے پتر دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہوئے، جس پیر پٹھان دی اولاد دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہوئے، سانو ہو چنگے لگ دیں تے او کنے چنگے لگ دے ہوں گے جن ہزارہ دے بابے دے ہاتھ تے بیعت کیتی۔ اونج ویسے ایک گل تو انہوں دساں، ساڑی سروس اچنا 100 وچو 10 سٹیج ہوندے نے، 10 کہ جس سٹیج تو داد ملے تے انہاں 10 وچ ہے شامل ہے، میں نے سٹیج تو سبحان اللہ دی داد ملے۔ کیا بات ہے؟ ان کچھ نہ کچھ میں عرض کرانگا، اور بلکہ ایک گل اور عرض کر دیں۔ آج کل سوشل میڈیا دا دور، اگر کسی جگہ تے کسی علاقے وچ مسجد وچ اہل سنت و جماعت دی مسجد وچ امام صاحب دی لوڑ پہ جائے نا تے ہن سوشل میڈیا فیس بک تے پوسٹ لگ دی ہے کہ فلاں مسجد میں مسلک اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی، فلاں جگہ پر ایک امام و خطیب کی ضرورت ہے، اے نمبر ہے دیتے رابطہ کرو، کہیں جی گا لے۔ اچھا نمبر تے اگر کوئی امیدوار ہے یا خواہش مند ہے وہ رابطہ کردہ ہے، مثال دے طور تے نواز رضوی صاحب نال رابطہ ہو گیا، اے بلا لیندن بھائی آ جا، یا شاہ صاحب بلا لیندن آ جا، وہ بندہ آندہ ہے نا، یہ فوری مسلح نہیں چاڑ دی، انہوں پہلے پوچھ دینے نا کی کتے پڑھے ہیں،
بیت کتھے اساتذہ کون کون نے رہائش کتھے مدرسے کیڑے پڑھے ہیں تے کنہ پڑھے ہیں سارا پوچھ دے تے پوچھنا بھی چاہیے دا کی پتہ کون پوسٹ پڑھ کے آگے لیکن اگر کسی علاقے دے وچ امام دی ضرورت پوے بجائے سوشل میڈیا تے دیکھ دے اور رابطہ کرے جامعہ رضویہ فیصل آباد اور رابطہ کرے آستان عالیہ سیال شریف کسی سنی مرکزی سمندری دے مرکزی رابطہ کرے تے پھر او ذمہ دار جڑا مرکزی بیٹھا ہے جس وقت وہ کسی بندے دا انتخاب کردا ہے نا تے پھر نہ نواز رضوی صاحب پوچھنا بیعت کتھے نہ شاہ صاحب پوچھنا پڑھیاں کتھے تیرا عقیدہ کی ہے انہاں آکھنا چڑھ مسلح تے پھر میرے جیا بندہ پوچھے گا حضرت جی پہلے دا پورا ڈیٹا منگیا انہوں پوچھیا بھی نہیں ادھے کولو پوری ڈیٹیل لے کے تصدیقہ کر کے ڈا مسلح چاڑے ہیں انہوں بغیر پوچھے ہی چاڑ دیتا جے اے آکھن کے حضرت جی پہلا آپ آیا سی اے دوجا آپ نہیں آیا اساں اے بیکھنا ہے انہوں بھیجیا کسے بھیجن والا ٹھیک ہے کہ اے بھی ٹھیک ہے میں کیا دالتے سمجھ آگے کہ آج اگر کسی عالم نو محدث اعظم دا پتر بھیجے آج کسی نو میرے علی دی اولاد بھیجے پیر سیال دی اولاد بھیجے اسی نہیں پوچھ دے تو پڑھیا کتھے تو جمعہ کتھے تیری بیعت کتھے اسی مسلح چاڑ لئیے تے پھر او صدیق دی امامت شک کیوں کرنا ہے جنہوں زارہ دے بابے آپ مسلح چاڑ لئے بالکل باریک ذرا آواز رکھنا یعنی صدیق اکبر جنہوں میرے مصطفیٰ کریم آپ مسلح چاڑیا مرو ابا بکر فلیسلی بالناس میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر نو آکھو لوگاں نو نماز پڑھائے جناب عائشہ پاک نے عرض کیتی یا رسول اللہ میرے والد گرامی رقیق القلب ہیں وہ برداشت نہیں کرنگے وہ مسلح تے نہیں آ سکنگے نہ کھلو سکنگے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں جو آکھے ابو بکر نو آکھو جناب حفصہ جناب عائشہ پاک نے آکھیا کہ تسی آکھو کہ جناب عمر نے حکم دے دیتا جائے پھر میرے نبی نے فرمایا میں جو کہہ رہے ہیں ابو بکر نو آکھو تسی بھی یوسف علیہ السلام دے زمانے دی عورتاں دی طرح ہو یہ دا کی مطلب یہ دا مطلب پتہ کی وہ بیبیاں جڑیاں سن انہاں آکھیا زلیخہ یوسف وکھا ایڈا سونا کہ تو دل دے بیٹھی انہاں اس تو آکھیا سی وہ ویکھنا چاندی ہیں تے حضور علیہ السلام نے جڑا فرمایا نا کہ تسی اس زمانے دی عورتاں دی طرح کر رہی ہو مطلب ایسی کہ سرکار سمجھ گئے سن اے اس تو بار بار تکرار کروا رہی ہیں کل نو کوئی انج نہ آکھے حضور علیل سن پتہ نہیں کس کیفیت صدیق نو مسلح چاڑ دیتا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں پورے ہوش و حواس ہی چاک رہے ہیں ابو بکر نو آکھو نماز پڑھائے اور مولا علی فرمایا میں ان فٹ نہیں سا فٹ سا غیر حاضر نہیں سا موجود سا اس کے باوجود میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صدیق اکبر نو مسلح چاڑے تائیں تے جدو صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے وصال تو بعد خلیفہ مقرر ہوئے مولا علی نے تلوار لے کے آکھیا جس ابو بکر نو میرے مصطفیٰ کریم اگے کرن علی دے ہوندے کی دی جرتے کو پیچھے کر کے تے بھی تو اسیاں آل سنت وجمع بولو اچھا ویسے گلہ میں آج کل تاں کر رہے ہیں کہ جڑے جڑے سنی نے صرف او رہ جان باقی نکل جان کیونکہ میں داد سبحان اللہ ماشاءاللہ شاباش واہ واہ صرف سنی کو کرانا چاہنا غیر دی میں داد لینی نہیں نہ میں مودی ضرور ہے آپ کو ایک باری محبت نہ سبحان اللہ اور اچھی آواز نہ لاکھو سبحان اللہ جو آیت کریمہ دوران خطبہ جو مقدس کلمات میں تلاوت کیتے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ کہ جڑے اللہ دی راہ چ لڑدیاں قتل ہو جان مارے جان انہوں نے مردہ نہ آکھنا اچھا کسی چیز تے پابندی جدو لگ دی ہے نا بھئی گل تو نہیں کرنی اے دیتے زبان بند رکھنی پھر بندہ سوچی پہ جاندہ کیوں رکھنی
انج ہی ہے نا بے چپ یہ تے بولنا نہیں پھر بندہ سوچدا کیوں نہیں بولنا اچھا جدو یہ گل ذہن چاہیے رب فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بے میں جو آکھیا تو سوچی پہ گئے میں آکھیا بولنا نہیں تو سوچی پہ گئے جیڑا میری راہ چ لڑدیاں ماریا جائے انہوں مردہ سوچنا بھی نہیں نہ مردہ آکھنا ہے نہ مردہ آکھنا ہے نہ مردہ سوچنا ہے لہذا بل احیاء بلکہ او زندہ ہے دو میں مقامات کے بل احیاء بلکہ او زندہ ہے ایک مقام تے اند ربہم یرزقون انہوں اللہ دی بارگاہ چو رزق مل رہے ہیں دوسرے مقام تے ولیکن لا تشعرون اس واسطے نہ آکھیں تے نہ سوچیں کیونکہ میں تنوں شعور نہیں دیتا کہ تو انہ دی زندگی نو سمجھ سکتا اور ظاہر انسان سوچے گا کہ بھئی جدہ گلا کٹ گیا شارک کٹ گئی وہ مرن تو بعد زندہ کیوں بھئی وہ مرن تو بعد زندہ کیوں جدی روح نکل گئی بدن ساکن ہو گیا وہ کیوں زندہ ہے خیال تی آندہ ہے اور پھر کمال دی گل لے وے کہ قرآن پاک دے اندر ایک مقام تے رب نے زندیاں نو مردہ آکھے اے جنہ دی روح نکل گئی فرماندہ انہوں نے مردہ نہیں آکھنا تے دوجے مقام تے فرماندہ انکا لا تسمی الموتا محبوب اے جڑے کافر نے نا یہ مردہ انہوں نے تسی نہیں سنا سکتے میں کہا کمال ہوگی مولا ادھر نبزاں چل ہی نہیں رہی ہیں ادھر نبزاں چل رہی ہیں ادھر سار کٹ کے نیزے دی نوکتے بلند ہو گئے شام دے بازارہ ایک پہنچ گئے تے دھڑ کر بلاج رہ گئے تے تو فرما رہے ہیں مردہ سوچنا بھی نہیں تے آکھنا بھی نہیں ادھر ٹردے پھر دے کافر چل دے پھر دے کافر بول دے چال دے کافر انہاں دے بارے حکم آ گیا کہ یہ مردن میں کیا سمجھ نہیں آئی پھر موت تے حیات دا فرق کیے آواز آئی ایت دسنا سی کہ موت مصطفیٰ نال غداری دنائے حیات مصطفیٰ نال وفاداری دنائے تائیں تے آکھیا گیا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ رب فرماندا ہے جنہ اچھی عمل کیتے ہون صالح عمل کیتے ہون اللہ فرماندا مردے نہیں میں انہوں نے پاکیزہ زندگی عطا کر دیں پاکیزہ زندگی ان شہید رب نے منع فرما دیتا کہ مردہ سوچنا بھی نہیں تے آکھنا بھی ہون انسان ظاہر سائنس دا دور ہے پڑھ پڑھ کے آکھدا یار ایک کیویں ہو سکدا مڑا مڑ مٹی پہ گئی تے مٹی دے تھلے کو زندہ کیویں رہ سکدا سوچ آ گئی کہ نہیں ایک منٹ واسطے ذہن چاہندا ہے نا جی کہ اوتے مٹی پہ گئی بھی کیویں زندہ تسی بھی سوچ لو میں بھی سوچ لینا لیکن اے سوچن تو پہلے اے سوچ لئیے کہ اسی 9 مہینے ماں دے پیٹ وچ کیویں زندہ رہیں پھر اسی کہاں گے بھئی یہ تے اللہ دی قدرت ہے بھئی جس اپنی قدرت نال اسانو ماں دے پیٹ ہی زندہ رکھے ہو قبر ہی زندہ نہیں رکھ سکتا ہے نا اسانو شعور نہیں ویسے اگر وہ شعور دین تے آئے نا کہ ڈنگران بھی دے دیندہ ہے علامہ کمال الدین الدمیری حیات الحیوان دی دوسری جلد صفحہ 307 ایک واقعہ نقل کیتا کہ ایک بادشاہ سی ہارون الرشید بڑے غور نال سننا ہارون الرشید ہرن دا شکار کردہ سی تے شکار کرن واسطے انہیں ایک کتا رکھے سی کتے دے ذریعے شکار کردہ سی ایک دن وہ شکار واسطے نکلے کتا ہو دے نالے تے بار ویکھیا تے بڑا خوبصورت ہرن بیٹھا ہے انہیں کتے دا پٹا کھولیا کھول کے آکھا لے بھئی آئی تے شکار نیڑے ہی مل گئی لے پھاڑ انہوں دبوچ انہیں جو ہی پٹا کھولیا کتا نسیا ہرن والا تے علامہ دمیری نے لکھیا کہ ہرن اپنی جگہ تو اٹھیا اٹھ کے جسم جھاڑیا جو میں جانور زمین تو اٹھ کے جھاڑ دا ہے بدن جھاڑ کے نال ایک مزار سی ہرن اس مزار کل بہ گیا ہرن اس مزار کل بہ گیا اچھا جدو ہرن مزار کل بیٹھا نا کتا ہو دے وال نسیا لیکن جدو کتے نو پتا لگا نا مزار کل بیٹھا کتا پیچھے کھڑا کتا مزار دے نیڑے نہیں گیا سمجھ آئیے گا تُسی ذرا میری گال سنی کتا مزار دے نیڑے جاندہ بھی اچھا وہ دور ہو کے بہ گیا
حالانکہ علامہ دمیری نے لکھیا جڑی وہ قبر سی نا وہ برابر زمین سی، اتے نشانے قبر بھی نہیں سی، یعنی مٹی بھی کوئی نہیں سی۔ ہرن نو پتہ لگ گیا بھی بچنا ہے تے اتھو بچنا ہے، کتے نو پتہ لگ گیا ایدے نیڑے نہیں جانا۔ اچھا کی ہویا؟ ہارون آکے بھئی سپاہیاں اپنے نوکران چاکران ہوئے ویکھو ہے کتا نیڑے کیوں نہیں لگدا؟ ہارن تے سامنے بھی او دے نوکران دسیا بھئی بادشاہ سلامت اسانو پتہ لگا ہے ایتھے کسی دا مزار ہے، جتھے ہارن بیٹھا ہے ایک کتا مزار دا حیا کر کے نیڑے نہیں جا رہا۔ جس وقت ہارون نو یہ پتہ لگا نا اس آگا پتہ کرو قبر کی دی، انہیں تک ہرن کتے وال ویکھی، توجہ کرنا، ہرن کتے وال ویکھی، کتا ہرن وال ویکھی، ہرن نے آکیا آنا لگنا نیڑے، کتے نے کیا تو سیانا نکلے ہیں، تو مزار تے گئے ہی تائیں، تنو پتہ ہے کتا مزاران تے جاندہ ہی نہیں، تو اس واسطے گیا ہے۔ انہیں کیا کیوں نہیں آ سکتا؟ میں آ گیا تو کیوں نہیں آ سکتا؟ ہاں میں بھی جانور، تو بھی جانور، لگتا تیریاں بھی چار میریاں بھی چار، میں آ گیا تو کیوں نہیں آ سکتا؟ کتے نے کیا لتاں دا فرق نہیں، صرف ڈنگر ہونا ہی کافی نہیں، گالے وے تو پاکیں میں پلیتاں، مزارہ تے جانا پاکاں دا کام میں پلیتاں دا کام تے ہے ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت و جماعت، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ کی آکھیا کتے نے؟ انہیں آکھیا تو پاک تے میں پلیت، مزارہ تے جانا پاکاں دا کم پلیتاں دا کم نہیں۔ انہیں آکھیا گل کیے، ہرن نے آکھیا کون بیٹھا ہے تیری بزم میں غم فردا لے کر، آگے مطمئن ہوں تیری نسبت کا سہارا لے کر۔ اچھا آج گلاں دو نے، ایک تے میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں، یعنی بے آرامی دی وجہ تو کچھ گلے تے اثر ہے، دوجی گلے وے 12 تو بعد موجوی تقریر بھول جانا، جڑا ٹائم دیتا سی وہ گزر گیا ہے، میں اوور ٹائم لا رہے ہیں، سمجھ آئی نا؟ انہاں دے وعدے دے مطابق تقریر ہوندی تے موضوع انتظامیہ دی مرضی دا، ہن موضوع میری مرضی دا۔ آکو سبحان اللہ۔ ہارون نے آکھیا پتہ کرو ایک قبر کی دی جدا حیا کتا پیا کردہ ہے، اور میں نو پتہ کر کے دسو اے مزار کی دا سنیوں پڑا تو انو وجدانہ کیفیت تاری ہوئے گی، جدو پتہ چلے گا او قبر کی دی ہے، اور پتہ کرو اے مزار کی دا۔ انہاں کیا ایتے پتہ نہیں، اچانک ویکھیا ایک بابا آیا، جھکی کمر لاٹھی دا سہارا، اس مزار کو لا کے انہیں دعا منگی، فاتحہ پڑھی، واپس جان لگا۔ ہارون نے آکھیا اس بابے نو سدو، اس بابے نو بلاؤ بھائی۔ بابا آ گیا، بابا جی جتھے فاتحہ پڑھی جے پتہ ہے مزار کدھا ہے؟ آکھن لگا جی چنگی طرح پتہ ہے۔ ہارون نے آکھیا اسانو نہیں پتہ، انہیں آکھیا پھر تو آڈی قسمت، لیکن میں جاندہ ایک قبر کی دیئے۔ بادشاہ نے آکھیا ذرا دستے صحیح اے مزار کے در، اس بابے دسیا اے کسی عام ہستی دا مزار نہیں، بلکہ سنیاں دے پیر، مومنہ دے امیر، مصطفیٰ دے ویر، علی شیر خدا دا مزار۔ اللہ یا حسن یا حسین، اسی دو مدے مننا لے آنا۔
اور دوجے ذکر اس تو نہیں کر دے کیونکہ نہ صلح کیتی سی. آکھو سبحان اللہ. ایک بار پھر اچھی بات نہ آکھو سبحان اللہ. انہیں آکھیا کہ عام ہستی دا مزار نہیں بلکہ مولا علی. جڑی گل علامہ دمیری لکھی میں وہ بیان کر رہے ہیں, سمجھ آگئی نا. آکھے بھئی اے مولا علی دا مزار ہے. بادشاہ پوچھیا تینوں کی میں پتہ ہے؟ انہیں آکھیا مینوں میرے ابے دسیا. انہیں آکھیا تیرا ابا کون؟ کہن لگا میرا باپ امام جعفر صادق دا نوکر رہا. انہاں دسیا ایتھے امام جعفر صادق اپنے باپ امام باقر نال آندے سن. امام باقر اپنے باپ امام زین العابدین نال آندے سن. امام زین العابدین اپنے باپ ایتھے حسین ابن علی نال آندے سن. حسین تو ود کے کون جاندا ہے میرے بابے دا مزار کتے. یعنی پتہ لگا کتے نو پتہ ہے میں پلیت ہوں تے میں علی دے مزار دے نیڑے نہیں لگنا. سمجھ آگئی نا گل. تو میں گل عرض کر رہے ہیں اللہ شعور دیتا تے کتے نو بھی دے دیتا, لیکن فرماندہ خیال کرنا کسی شہید نو مردہ نہیں آکھنا. کسی شہید نو مردہ نہیں آکھنا, سوچنا بھی نہیں بل احیا بلکہ وہ زندہ. حسین تے شہید اعظم ہے. حسین آج ویکھو نا شہادت امام علی مقام دے جلسے ہو رہے ہیں 10 10 12 12 14 14 جلسے ہو رہے ہیں, لیکن اے ادوں ہو رہے ہیں جدو حسین پاک شہید ہو گئے. میرے نبی نے تے ذکر شہادت حسین ادوں کیتا سی جدو حسین نو ہتھاں تے چکے آ. پتہ لگا شہادت حسین بیان کرنا بھی میرے نبی دی سنت. آج کئی لوگ چونکہ چنانچہ علیہ ساڑھے ویچ بڑھن دی کوشش کر رہے ہیں. کئیاں نو بیماری ہوندی ہے. بھئی کمال ہو گئی ممبر حسین دے نانے دا تے تعریفاں یزید دیاں نمک رحمتاں نو شرم نہیں آتی. اس یزید دی تعریف کر کے تنو کی لبنا ہے, آنا حسین دی تعریف کر جڑا جنتی جوانوں دا سردار. ذکر حسین کر جنہ دیاں تعریفاں میرے نبی علیہ السلام نے خود کی تھیاں. میرے آقا کریم علیہ السلام مدینہ دی گلی چو گزر رہے, بچیاں بچ ایک بچہ کھیڑ رہا ہے. سرکار اس بچے کو لگے تے جا کے چھپ لیا, سینے لایا, علم نشرہ دی چھاتی چو اس بچے دے مٹی والے پیر لگے. صحابہ بیخ دیں کہ بچہ کون ہے؟ حضور نو پچھن لگے آقا اتنی محبت اس بچے نال ایک کون ہے؟ سرکار بچے نو تھلے اتاریا تے نالی فرمائے میرے غلاموں گواہ رہنا قیامت کو میں اس بچے دی بھی شفاعت کرانگا دے ابے دی بھی شفاعت کرانگا. میں اس بچے دی شفاعت کرانگا تے نال اے دے باپ دی بھی شفاعت کرانگا. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ وجہ کیے اس بچے نال اتنا پیار اتنی شفقت. آقا نے فرمایا کل میں اس بچے نو حسین نال کھیڑ دیا دیکھیا, حسین اگے چل دا سی اے بچہ پیچھے ٹر دا سی. جتے حسین دے پیر لگ دے سن کہ مٹی چم کے اکھا تے لا لیندہ سن. حسین پاک دے قدمہ والی مٹی یہ چم کے اکھاں تے رکھتا سی. بس اس حسین نال پیار کیتا, میں حسین دے نانے اے دے نال پیار کیا. تسی گواہ رہنا قیامت والے دن میں اس بچے دی بھی شفاعت کرانگا اے دے ابے دی بھی شفاعت کرانگا. دوستانے گرامی میں صرف اتنا دسو کہ پیار کیتا بچے نے, باپ دی شفاعت کیوں؟ بھئی پیار کرو تسی توڑے ابا جی دی بھی شفاعت, پیار کرا میں میرے ابا جی دی بھی شفاعت, پیار کیتا اس بچے او دے باپ دی بھی شفاعت. پتہ لگیا 14 صدیاں پہلے میرے نبی دسیا حسین نال پیار کردہ ہی ہو جدہ پیو چنگا ہو. میرے قریبیاں نال میرے نواسیاں نال محبت کردہ ہی ہو جدہ پیو چنگا ہو. تو سارے اندے پیو چنگے نا ماشاءاللہ. اس واسطے یاد رکھنا میرے گولڑے دے چراغ حضرت شاہ نصیر الدین نصیر آپ نے فرمایا یا حسین ابن علی جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا
یا حسین ابن علی جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا تائیں تے ویکھ لو اج 14 صدیاں بیت گئیاں امام حسین نو شہید ہویا میں ویکھیا تے نوجواناں دی اکھاں چانسو چل رہے سن ذکر حسین سن کے نوجوان رو رہے بڈھے رو رہے تساں تے حسین ویکھی نہیں کتنا لمبا فاصلہ ہے ساڈے وچ اور امام علی مقام دے درمیان کتنا عرصہ بیت گیا جدوں بھی محرم دا مہینہ آندا ہے انج لگدا ہے اس سال واقعہ کربلا رونما ہے ایدی وجہ کی وجہ ہے یاد رکھنا میرے نبی علیہ السلام دے دیگر صحابہ بھی شہید ہوئے ہر شہید دی عظمت کو سلام جتنے شہداء اسلام نے ہر شہید دی عظمت کو سلام حضرت عثمان غنی دی شہادت بڑی دردناک شہادت ہے لیکن عثمان غنی دی شہادت کو او شہرت نہیں ملی جڑی حسین پاک دی شہادت کو ملی جناب امیر حمزہ دی بڑی دردناک شہادت ہے لیکن امیر حمزہ دی شہادت کو او شہرت نہیں ملی جڑی حسین دی شہادت کو ملی مولا علی دی شہادت بھی ہوئی جناب فاروق اعظم دی شہادت بھی ہوئی لیکن او شہرت نہیں ملی جڑی حسین دی شہادت کو ملی وجہ کی ہے کیونکہ جناب عثمان دی شہادت انہاں دی ذاتی شہادت ہے علی دی شہادت انہاں دی ذاتی شہادت ہے عمر دی شہادت انہاں دی ذاتی شہادت ہے امیر حمزہ دی شہادت انہاں دی ذاتی شہادت ہے حسین دی شہادت صرف حسین دی شہادت نہیں بلکہ مصطفیٰ دی شہادت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شہادت اور اتنی دردناک شہادت کہ وہ لوگ جان دے سن شہید کرن والے حسین دا مقام کی اے نہیں انہوں نے پتہ نہیں سی کیا انہوں نے نہیں سی پتہ حسین دوش نبوت دا سوار ہے سب جان دے سن اس کے باوجود انہاں بے ایمانہ نے ظلم دی انتہا کر دیتی میرے امام علی مقام نو مدینہ طیبہ اس قدر ستایا گیا کہ میرے امام نو مدینہ چھوڑ کے مکہ شریف تشریف لے آنا پیا امام علی مقام مکہ شریف رہے تے پھر اتھو جس وقت کوفیاں دے خط ملنے شروع ہوئے آپ نے ارادہ کیتا کوفے جان دا تے پھر آپ نے تیاری جدو کیتی حضرت ابن عباس نے آکھیا حسین ڈائریکٹ کوفے نہ جاؤ اساڑے وچوں کسی نو بھیجو اسی جا کے حالات دا جائزہ لئیے پھر تو انو خط لکھیے پھر تشریف لے آیا جے خدا دی قسم ہے صحابہ نے مشورہ دیتا امام حسین نے کوفہ جان دا انتخاب کسی صحابی دا نہیں کیتا کسی صحابی دا انتخاب نہیں کیتا کیوں نہیں کیتا حسین پاک نو پتا سی کہ شہادت نبی جمدیاں بیان کر دیتی اے واقعہ کربلا ہونا ہی ہونا ہے اگر کوئی صحابی جائے خط لکھے تو میں نو بلائے کل لوگ آکھن کے صحابہ نے بلا کے مرا دیتا سی حسین آکھیا مسلم تسی میرے چاچے دے پتر ہو تسی جاؤ ایک کم تسی کرو تاکہ میں نہیں چاہتا شہید تے میں ہونا ہی ہے میں نہیں چاہتا میرے نانا جان دے کسی صحابی دی چادر داغدار یعنی حسین شہادت واسطے بھی تیار ہے اور نال صحابہ دی ناموز دا تحفظ بھی کر رہے ہیں امام علی مقام جناب امام مسلم بن عقیل دا انتخاب فرمایا سر الشہادتین دے اندر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھیا کہ امام مسلم بن عقیل اور انہاں دے دو بچے ابراہیم اور محمد انہاں نو نال لے کے آپ کوفہ روانہ ہوئے جدوں کوفے پہنچے تے 40,000 بندیاں امام مسلم دے ہاتھ بیعت کی تھی جدوں پتہ چلیا یزید دیا ایجنٹانو انہاں نعمان بن بشیر جڑے کوفے دے گورنر سن انہاں نو آکھیا کہ توانو پتہ نہیں ایتے یزید دے خلاف بیعت ہو رہی تسی روک نہیں رہے تو اڈا کم میں مسلم بن عقیل دا سر قلم کراؤ انہاں کیا لکھ لعنت تو اڈے کردار تھے تو اڈے افکار تھے تو اڈے اس مشورے تھے ایک کیویں ہو سکتا ہے دنیا دی کسی کرسی دے لالچ اندر میں نبی دے کسی پیارے نو شہید کر
میں ٹھوکر ماردا ایسے تاج و تخت نو کہ جدے وچ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے کسی پیارے دی گردن میں قلم کرنا پڑا۔ یزید دے ایجنٹا نے فوراً یزید نو پیغام بھجوایا کہ ایتھے مسلم بن عقیل آ گئے اور حسین دے حق وچ بیعت لے رہے ہیں۔ نعمان بن بشیر کچھ نہیں کر رہا۔ جڑے مولوی آکھدے کہ یزید نو پتہ ہی نہیں سی، یزید دا قصور ہی نہیں سی، میں نو دسو کہ جس وقت نعمان بن بشیر نے مسلم بن عقیل نو روکیا نہیں تے پھر انہوں معزول کنے کیتا سی؟ بولو تے صحیح نا۔ میں نو صرف اتنا دسو، اس وقت ساڑے ملک عمران خان دی حکومت ہے، چاروں صوبیاں بھی او دے گورنر نے، گورنر وفاق دی علامت ہوندی اور حکومت دی طرف حکومت دا ہر صوبے چ نمائندہ ہے۔ بھامے سندھ دے اندر پیپلز پارٹی دی حکومت ہے لیکن گورنر وفاق دا بیٹھا ہے۔ یاد رکھنا گورنر نو چینج کرن دی اتھارٹی وزیر اعلیٰ نو نہیں، ڈائریکٹ وفاقی حکومت نو ہے، مین حکمران نو ہے، وہ گورنر نو چینج کر سکتا ہے وگرنہ کوئی پاور نہیں رکھتا۔ اگر یزید نو پتہ نہیں سی نعمان بن بشیر نو معزول کنے کی تھی؟ عبید اللہ ابن زیاد دا انتخاب کس کی تھا؟ انہوں آکھیا کہ بسرا دی گورنری چھڑ تے تو فوری طور تے کوفہ پہنچ، اپنے بھائی نو اپنا جانشین بنا، نعمان بن بشیر نو معزول کر تے گورنری آپ سنبھال۔ یہ آرڈر کرن والا یزید نہیں سی تے اور کون سی؟ اور پھر جس وقت عبید اللہ ابن زیاد مکہ والے رستے تو داخل ہویا حجازی لباس پاکے تاکہ لوگاں نو دھوکہ دے ہاں، لوگ سمجھن حسین آ گئے، کیونکہ کوفے دے لوگ امام علی مقام دا انتظار کر رہے سن۔ او دھوکہ دین واسطے رات دے اندھیرے وچ مکے والے رستے تو داخل ہویا اور سدھا جدو گورنر روس گیا لوگاں نو محسوس ہویا یہ تے لگدا کوئی ہو رہے، پھر پتہ چلیا نعمان بن بشیر نو معزول کر دیتا گیا، نویں گورنر دا تعین ہو گیا ہے۔ او گورنر عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ اتھے امام مسلم بن عقیل نو حضرت ہانی بن عروہ بزرگ شخصیت، بعض نے صحابی لکھیا 99 سال دی عمر، انہاں اپنے گھر امام مسلم اور انہاں دے بچیاں نو پناہ دیتی ہوئی۔ جدو عبید اللہ ابن زیاد مقرر ہویا انہیں فوری اجلاس طلب کر کے آکھیا جتھے مسلم ہے اور جس مسلم نو پناہ دیتی سب دے سر قلم کر دے۔ حضرت ہانی بن عروہ فوری گھر واپس آئے، انہوں شک پیا کہ اس بابے دے گھارے مسلم اور دے بچے، فوری طور تے پچھے اپنا نمائندہ بھیجیا، آکے دیکھیا اپنی طرف حمایتی بن کے آیا، پھر جا کے ساری گل عبید اللہ ابن زیاد نو دس دیتی۔ عبید اللہ ابن زیاد نو جدو ساری گل دسی تے انہیں فوری طور تے اپنے سپاہی بھیجے اور جتنے بڑے سردار سن مختلف قبائل دے انہاں ساریاں نو گرفتار کر کے اس وقت گورنر روز دی چھت تے چڑھا کے آکھیا جس امام مسلم دی بیعت کی تھی انہاں نو آکھو وگرنہ تواڈے سر قلم کر دیاں گے کہ بیعت توڑ دیتی جائے۔ اس چھت تے چڑھ کے سارے سرداراں نے اپنے اپنے قبیلے نو مخاطب ہو کے آکھیا کہ مسلم دی بیعت توڑ دو۔ 40,000 بندہ سی بیعت کرن والا، سارے بیعت توڑ دیتی، صرف 500 باقی رہ گیا۔ وہ بھی جدو امام مسلم نے جماعت کرائی، جدو سلام پھریا پیچھے ایک بھی نہیں سی، سب اپنی جان بچان دے چکر وچ۔ پھر جناب امام مسلم بن عقیل دی وجہ تو حضرت ہانی بن عروہ نو شہید کر دیتا گیا۔ حضرت امام مسلم اس وقت ہانی بن عروہ دے گھر چھپے سن، صرف اس واسطے کہ جان بچ جائے، جان دا تحفظ بھی ضروری سی، لڑنا نہیں سن چاندے۔ دھوکے نال جناب امام مسلم بن عقیل نو صلح دی شرط تے گرفتار کیتا گیا۔ آپ نو لے جا کے آکھیا گیا کہ تو حسین دی بیعت لیندا سے، بچے بھی نال گرفتار کر لے، اور آپ نو قلعے دی عمارت تو زلفاں تو پکڑ کے لٹکایا گیا، گردن قلم کر دیتی گئی، دھڑ زمین تے آ گیا تے سر کوفے دے چوک وچ لٹکا دیتا۔ چھوٹے چھوٹے جناب مسلم بن عقیل دے بچے سن، انہاں نو جیل وچ بند کیتا۔ جیل دا دروغہ مشکور نامی محب آل بیت سی، انہیں بچیاں نو پہلے کھانا کھلایا، پھر آرام کرن دا موقع دیتا۔ پھر جدو بچے بیدار ہوئے اپنی انگوٹھی اتاری، آکھن لگا پترو اے انگوٹھی پالو، کول رکھ لو، میں تو انہوں حفاظت دے نال قادسیہ دے رستے بھیجاں گا، اتھے میرا بھائی ہے، اے میری انگوٹھی نشانی دے طور تے دے کے انہوں میرا حوالہ دیا
جی وہ حفاظت نال تانوں حسین کو مکے پہنچا دے گا لیکن اے بچے نہ پہنچ سکے دوستان گرامی لمبی گل لمبی گفتگو ہے بچیاں نو جس وقت چھوڑیا گیا تے مشکور نو گرفتار کیتا گیا کہ بچیاں نو تو کیوں چھڑیا جدوں دے بدن تے کوڑے مارے گئے اس وجہ تو کہ انہیں مسلم بن عقیل دے بچیاں نو رہا کر دیتا ایک شخص اٹھے کھلو کے آدھا ہے اے عبید اللہ ابن زیاد خیال کر اتنا ظلم نہ کر تنو پتہ مشکور کس قبیلے دے اے نہ ہوئے کہ انہ دی طرفوں ساڑھے نال بغاوت ہو جائے انہ دی طرفوں بغاوت ہو جائے اتنی گل کی تھی مشکور آدھا زبان بند کر میری سفارش کرن دی لوڑ نہیں ہو سکتا تنو کوڑے لگ رہے سفارش کر کے میں تنو بچانا چاہنا مشکور آدھا تنو کی پتا انہ کوڑیاں دی لذت کی ہے ہو سکتا سمجھا کی لذت ہے انہیں آگا اللہ دی قسم ہے ہر کوڑے دے بدلے زارہ دا بابا دی دار پہ آکر مانے اللہ ہر کوڑے دے بدلے آقا کریم دا دیدار ہو رہا حضرت عارف کڑی میاں محمد بخش آپ فرماندے نے ہجر تیرا جے پانی منگے خون نہ دے گیڑا ہجر تیرا جے پانی منگے خون نہ دے گیڑا جی کردہ تینو کول بٹھا کے تے میں درد پرانے چھیڑا میرے آقا دے غلاموں بچے چل دے پھر دے قاضی شرح دے گھر پہنچ گئے پھر قاضی شرح اپنے پتر نو آکے راتوں رات آکھیا انہا بچیاں نو فلاں علاقے دا قافلہ مکے وال جا رہا انہا بچیاں نو با حفاظت اس قافلے وچ راتوں رات پہنچا تاکہ اے مکے حسین پاک کل پہنچ جا پھر کی ہویا جدوں قاضی شرح دا پتر اسد انہا بچیاں نو چھوڑن واسطے نکلیا سامنے ویکھیا چند لمحات پہلے قافلہ جا چکیا سی گرد اڑدی نظر آئی آکھن لگا بچیوں او سامنے ویکھو دور نظر آ رہی لگدا ہے قافلہ جا رہا جاؤ توڑ کے شامل ہو جاؤ اور ریشم تو بھی نرم پیر رکھن والے بچے کیویں دوڑ دے چل دیا آخر قافلہ نظرہ تو اوچل ہویا ساری رات دوڑ دے رہے جدو صبح دا سورج چڑھیا کی ویکھیا اوئی کوفے دیاں گلیاں دو میں بھرا ایک کھوکھلا درخت ہے ادھے وے چھپ گئے اس وجہ تو چھپ گئے کہ کسی یزیدی دی نظر نہ پہ جائے گورنر دا کوئی کتا ویکھ نہ جائے دو میں بھائی چھپے اور آرام کر رہے ایک عورت نال قریب کنواں سی اتھو پانی بھرن آئی انہوں نور دا سایہ نظر آیا خوبصورت خوشبو محسوس کی تھی تے بچیاں تے نگاہ پئی آکھن لگی بچیوں کون ہو دو میں بچے سہم گئے ڈر گئے لیکن جھوٹ تے انہوں نے نام ہی نہیں سی پتا کہ جھوٹ کی ہوندہ ہے کس خان وعدے نال تعلق سے انہاں صاف دسیا سی مسلم بن عقیل دے بچے ہیں اس آکھیا ڈرنا نہیں آؤ میرے نال میری مالکہ محب آل بیت آؤ میں تو انہوں اپنی مالکہ کو لے کے جن گھر لے کے آئی وہ دی مالکہ نے انہاں بچیاں نو کھانا کھلایا تے ایک کمرے چھپا دیتا اس عورت دا خامند حارث جڑا عبید اللہ ابن زیاد دا درباری سی مال دے لالچ رات نو گھر آیا آکھن لگا کاش مسلم دے بچے لب جان کاش مسلم بن عقیل دے بچے لب جان تے پھر اسانو عبید اللہ ابن زیاد دی طرفو جڑا یزید نے انعام مقرر کیتا ہے اسانو وہ انعام ملے گا انہاں بچے دو میں بچے نو اپنے باپ دی شہادت دا پتہ چل چکے سی حضرت قاضی شرح کرو ہن او دو میں بچے نو پتہ چل گیا کہ سی یتیم ہو گئے کمرے چ دو میں بچے سو گئے تھکے سن اکھ لگ گئی تے او حارث بھی کھانا کھا کے جدو ستا نا تے اچانک بچیاں دے رون دی آواز دے کرنے چاہیے دو میں بچے رو رہے وڈے بھائی نے چھوٹے نو جگایا اکھاں وچ
وچ آنسو نالے روے چھوٹا آکھدا بھائی جان کیوں رو رہے ہو آکھیا ویرا جدوں میں ستا سا میں خواب وچ ویکھیا تاجدار ختم نبوت اساڈے نانا جان دی میں زیارت کیتی تے میرے نبی دے سامنے دسترخوان لگا اساڈے ابا جان جدوں آقا دے دربار پہنچے تے نالی سرکار نے پوچھیا مسلم کلا آیا بچیاں نو نہیں لے کے آیا تے ابا جان عرض کیتی آقا میں آ گیا بس بچے بھی آن والے دو میں گلہ کر کے رون باما بچ باما پا لیاں حارس دے کنا بچ آواز جا رہی آکھن لگا اے بچے کون نے بیوی نے آکھیا لگدا پڑوسیاں دے گھر وچ کوئی بچے اس آکھیا نہیں اے میرے گھر وچوں آواز آ رہی باہر نکلیا جس کمرے وچ بچے سن کان لایا دروازے نو ٹھوکر ماری اندر داخل ہویا کی ویکھیا مسلم دے دو معصوم بچے ابراہیم اور محمد باما وچ باما پا کے بیٹھن بے ایمان نے ذرا ترس نہ کھایا زلفاں تو پھڑ لیا انہاں بچیاں آکھیا سمجھ نہیں آئی اے گھر ساڈے حمایتیاں دا یا دشمن کھانا بھی کھلایا سون واسطے جگہ بھی دیتی ماریا بھی جا رہا آکھیا چاچا ماردہ کیوں ہے ساڈا جرم کی ہے کہن لگا میں توڑا سر قلم کر کے گلے کٹ کے عبید اللہ کلو انعام لینا بچیاں نے آکھیا جے انعام لینے تے گلے کٹن دی ضرورت نہیں ساڈی زلفان دے وال کٹ لے اے مکے وچ ساڈا چاچا ڈیرا لا کے بیٹھئی وہ جا کے ساڈیاں زلفاں چاچے نو وکھا کے جو لینا چاہیں گا ساڈا چاچا حسین تیری جھولی بھر چھڈے گلے کٹن دی ضرورت کی 10 طرح کی چاہیے اسی اپنے چچا حسین نو سفارش کرانگے لیکن اس کمینے نے ترس نہ کھایا معصوم بچیاں دی زلفاں تو پکڑ کے گھسیٹتا لے جا رہے ہیں اور جا کے دریا دے کنارے دوما بچیاں نو کھڑیاں کر کے گردنہ قلم کیتیاں دھاڑ پانی بچ سٹ کے دوما دے سر لے جا کے عبید اللہ ابن زیاد دے سامنے رکھے کہنے لگا لے اے میں دوما بچیاں دے سر لے آیا ہوں دے میں نے انعام اچانک انہیں جدو سر ویکھے نا آکھن لگا اگر میں دربار یزید چے سار پیش کیتے او آکھے کہ میں تے بچے زندہ منگے سن تے پھر میں زندہ بچے کتھوں دے لہذا تو اے جڑا کم کیتا ہے اے اساڈے حکم دے خلاف کیتا ہے اس واسطے اے دا بھی سر قلم کرو جنوں آرڈر کیتا نا اے دا سر قلم کرو او محبے والے بیت سی دا انشاءاللہ موقع لبے مینوں پھر ویکھو میں مارنیاں 10 نے تے گننی ہے کہ اور اللہ دی کرنی ایسی ہوئی موقع بھی اس انہوں مل گیا موقع لدہ نا انہوں موقع مل گیا عبید اللہ ابن زیادہ کہنوں پھڑ اے دی گردن قلم کرو سا کہ بس انہوں اگلا کم میرا ہے لے جا کے نا انہیں پہلے ہاتھ کٹے پہلے سجی باں کٹی پھر کھبی کٹی پھر ایک لات کٹی پھر اے لات کٹی انہیں آکھا یار سیدھی طرح مار عذیت نہ دے انہیں آکھا دنیا دے کتیا مصطفیٰ دے خانوادیاں دے نکے نکے پھول مسل رہے ہیں تینوں شرم نہیں آئی انہیں ادھے کن کٹے نک کٹیا اکھا کٹیاں اور اہل عشق محبی آلے بیت لکھ دیں کہ بدن دے ٹکڑے کر کے جس پانی دے اندر انہاں بچے اندے دھار سن ادھے وچدوں دی لاش سٹی تے پانی نے چک کے لاش باہر سٹ دیتی پھر اندر سٹی پھر پانی نے باہر سٹی پھر اندر سٹی پھر پانی باہر سٹتا ہے آواز آئی کہ پاک جسم جتنے ہون اتنے پلید نہیں آ سکتے یا پاکا نو کر یا پلید نو پار رکھ کیونکہ پاکا میں نیرے ہو آ سکتا ہے جڑا آپ کی پاک اللہ زندہ
جتے پاک ہون تے پلیت نہیں، جتے پلیت ہون تے پاک نہیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ادھروں میرے امام علی مقام ٹر پہ، کیونکہ خط پہنچ چکے سن حضرت مسلم بن عقیل جڑے خطوط پہنچائے حسین انہاں خطاں دیتا ہے مکے تو سفر شروع کیتا۔ جدوں رستے وچ پہنچے تے کوفے والوں ایک قافلہ واپس جا رہا جس قافلے دے اندر فرزدق شاعر انہیں جدوں میرے امام بل ویکھیا سواریاں روک لیاں، دست بوسی کیتی، ملاقات کیتی تے نالے پوچھیا حسین کدھر جان دا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا کوفے جا رہے ہیں۔ انہاں کیا نہ جایا جے، کیوں نہ جائیے؟ دسیا کیونکہ کوفے والے بڑے بے وفا نے۔ آپ نے فرمایا اے میرے کل خط مسلم بن عقیل دے، میں اپنے چاچے دا پتر کھلیا حالات دا جائزہ لے کے اے مینوں خط انہاں لکھن۔ فرزدق دی اکھاں وچ آنسو آ گئے۔ میرے امام نے فرمایا روندا کیوں ہے؟ آکھن لگا گل اے وے جے حوصلہ رکھ دیو پھر سنو، خط لکھن تو بعد کوفے والے بدل گئے۔ جس مسلم دی تسی گل پہ کر دے ہو میں ادا سر کوفے دے چوک لٹکیاں ویکھیا۔ جدوں اے پیغام ملیا کہ مسلم شہید ہو گئے، بچے شہید ہو گئے، انہاں دے سر کوفے دے چوک لٹکے سن۔ امام حسین اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی میں پاک پروردگار تو لے کے راضی ہے، میں دے کے راضی ہاں، تو کٹ کے راضی ہے، میں کٹوا کے راضی ہاں۔ مولا تیرا لکھ لکھ شکر ہے، کیڑی گل دا شکر؟ فرمایا اے فرزدق شکر اس گل دا تو میرے بھرا مسلم دا سر لٹکیاں ویکھیا ہے، یزید دے دربار وچ جھکیا نہیں ویکھیا۔ تو سر لٹکیاں ویکھیا جھکیاں نہیں ویکھیا، کیڑا حوصلہ یار حسین دا، کتنی ہمت ہے حسین دی کہ پتہ ہون دے باوجود پھر بھی ارادہ ترک نہ کیتا، کیونکہ اے اچانک حادثاتی معاملہ نہیں۔ میرے آقا تے بچپن وچ دسیا سی میرا اے پتر حسین کربلا دی سرزمین تے شہید ہوئے گا۔ حسین پاک سفر رواں دواں رکھیا، جاری رکھیا۔ حسین پاک کربلا پہنچے، مختصر سارا کنبہ کٹا دیتا۔ علی اکبر دی جوانی لٹ گئی، علی اصغر دی معصومیت لٹ گئی، عباس دے بازو کٹ گئے، قاسم دے بدن دے ٹکڑے ہو گئے، اپنا سر سجدے وچ کٹوا دیتا۔ اے لوگو اس مقام تے حضرت میاں محمد بخش کشمیر دا رومی بڑی خوبصورتی نال نیزے تے قرآن پڑھن والے قاری مداد دیتی۔ اسی آکھتے ہیں سبحان اللہ، واہ واہ قاری صاحب۔ لیکن میاں صاحب کی فرمایا آپ بڑے خوبصورت انداز وچ آکھیا کہ یاری 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 ہر کوئی آکھے واہ حسین دی یاری، نیزے تے قرآن سنایا اے واہ قرآن دے قاری، واہ قرآن دے قاریہ۔ ایتھے کوئی قاری ممبر تے بیٹھ کے پڑھ دئی، کوئی حجرے چ بیٹھ کے پڑھدا ہے، کوئی محراب وچ بیٹھ کے پڑھدا ہے، کوئی مصلی تے بیٹھ کے پڑھدا ہے۔ واہ کربلا دے قاریہ تو تے قرآن پڑھن دا حق ہی ادا کر دتا، تو تے حق ادا کر دیتا۔ نانے دے دین دی خاطر دین تے آنچ نہ آن دیتی، دین بچان دا بھی حق ادا کیتی۔ حضرت میاں صاحب فرمایا کہ سیخ دے اتے مکھن جمانا ایتا ڈاڈائیو کھا کم میں بچڑے دے کے دین بچانا میرے پیر حسین دا کم ہے۔ آج بھی اگر کسی دی جرت دی مثال دینی ہوئے نا تے مثال حسین پاک دی دیتی جاندی کہ کتنا حوصلہ حسین دا۔
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے جناب اسماعیل ذبیح اللہ دی قربانی دین لگیا، اکھاں تے پٹی بنی سی۔ حسین آکھیا میں تے علی اصغر 6 مہینہ دا دیتا، اکھاں تے پٹی نہیں بنی۔ انہوں نے پیشانی دے بل لٹایا جناب خلیل نے۔ حسین آکھیا میں تے ان سے علی اکبر چکے سی۔ قاسم دی جوانی لٹتے اپنی اکھاں نال ویکھی سی۔ دیگر اپنے برادران، اپنے چاچے دے پتر امام حسن دے صاحبزادگان، بھتیجے، بھانجے، اونو محمد، ابو بکر، عمر، عثمان یہ بھی شامل سن، صحابہ دیاں اولاداں شامل سن۔ انہاں ساریاں حسین نے اپنی اکھاں دے سامنے گردیاں ویکھیا، لیکن حسین ڈولیا نہیں۔ نانا جان دی دعا قدم قدم تے نالے اللہم آت الحسین صبرم و اجرا۔ آج بھی دیکھ لو جڑے یزید دی وکالت کر رہے ہیں، جڑے یزید نوی شہزادہ بنا کے پیش کر رہے ہیں، میں کیا کمینے ہو یزید دیاں تعریفہ کر رہے ہو، ذرا جرت کر کے ایت دسو کربلا جتیا کون سی؟ دسو نا آج نعرے یزید دے یا حسین دے باجرے کوئی دسے۔ اگر تو یزید دی وکالت کر دیں جرت کرنا اپنے نال لانا میں یزیدی ہوں، لیکن جرت نہیں کرے گا۔ آج سنیا دا بچہ نکے جے بچے نوی پوچھ لے وہ آکے گا یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، سارے رل کے آکو یہ دل بھی۔ میں تقریر ان ختم کرنی ہے، میں چاہنا ماشاءاللہ جتنا جنہوں توفیق ہوئی انہیں سنیا ہر بندہ آکے یہ دل بھی حسینی ہے، پتہ لگے بھی سارے حسینیاں نوں اسی خطاب کر دے رہے ہیں۔ ہر بندہ اچھے جھکے دی پابندی کوئی نہیں، لیکن جڑا جوان ہے نا کم از کم او تے جڑا سیاسی نعرے بڑے گاج واج کے ماردہ تے او آج حسین دا ذکر کرے نا خدا دی قسم ویکھنا ضمیر کیویں مطمئن ہو۔ ہر بندہ آکے یہ دل بھی حسینی یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، اور کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، خسمان کھائے کوئی نہیں مندہ، کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی، ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی، اور گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نواسے کو، گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نواسے کو، سر مبارک تھا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، آقا آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکراتے حسین تشریف لا رہے تھے، حسین پشتے نبی پہ بہ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت پیے گا کوثر، حشر میں اس کو ہی چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں، گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نواسے کو، ہر بندہ کے گرنے نہیں دیتے، اگلا
مصرع سنو گے ذوق آئے گا کہ کون کون حسینی. حسینی تو مراد یعنی حسین والا, حسین نال محبت کرن والا. گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نواسے کو, کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی, کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے. آخری شعر میں اپنا تعارف کران لگا تے تسی بھی کرانا تے نال کرا دینا. جیڑا نسل در نسل حسینی ہے نا یہ دے واسطے شعر ہے. میرا تعارف سارے جان دیں میں کدھا پتر ہاں کہ نسلوں سے غلامی کا, نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے, نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے. میرا باپ حسینی ہے, میرا باپ جدا جدا ابا حسینی آکے میرا باپ حسینی, میرا باپ حسینی ہے, میری ماں بھی حسینی ہے, میری ماں بھی. پیر نصیر الدین نصیر فرمایا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. پرکھنا ہو اگر کسی کو تو یا حسین کہو, یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے. میرا باپ حسینی ہے, میری ماں بھی حسینی ہے, یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے. دوستان گرامی میری دعائے اللہ کریم صدقہ محبوب کریم دا میری توڑی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے. پھر دعائے جنہ اہتمام کیتا جس قدر حصہ لیا اللہ پاک انہ دے مال جان رزق امت عمل اچ برکتاں عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ. اسلام نے دوست مصطفیٰ جان رحمت بلا تو سلام, شمع بز میں ہدایت بلا تو سلام. جس سہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند, جس سہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہاں, جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہاں, جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہاں, اس ساخی کی سخاوت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یا الہی صدقہ آل رسول, یہ سلام آج زانا ہو قبول.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب السكر وقنا عذاب الميزان. سید و سرور محمد نور جان، بہتر و مہتر شفیع مجرماں، بہترین و مہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما. مالک کائنات نعت خوانی، قرآن خوانی، واز دا سواب محفل پاک دا ذکر و اذکار کیتا گیا، انعقاد کیتا گیا. اس دا سواب دوست احباب دا اس پاکیزہ بابرکت محفل دوی شامل ہونا. اس دا سواب حضور پر نور شافعی و منشور حضور آقا نامدار مدنی تاجدار ختم رسول دانا سبل جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری پاک طیب طاہر بارگاہ عالیہ ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرنے مولا عبد شاہیہ نشان قبول فرما. آپ دے وسیلہ جمیلہ دنال جمی انبیاء علیہ السلام، جمی مسلمین مسلمات مومنین مومنات، تمام صحابہ اکرام صحابیات، ازواج مطہرات پینتن پاک، بالخصوص سید الشہداء حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام اور تمام شہداء کربلا دی پاک بارگاہ پیش کرنے قبول فرما. الہ العالمین آل رسول دا صدقہ مولا جنہ نے محفل پاک دا انعقاد کیتا ہے بالخصوص انجمن گدایان مدینہ مولا جتنے بھی اراکین نے الہ العالمین تو انہاں دے گھراں تے دلاں نو آباد فرما. الہ العالمین انہاں دے رزق وچ برکت عطا فرما. الہ العالمین امام حسین کریمین دی محفل پاک دے جتنے بھی دوست احباب حاضر نے دعا بھی شامل نے یا رب العالمین ساڈے سبنا دی حاضرین اپنی پاک بارگاہ قبول فرما. الہ العالمین جڑے بے مراد نے حضور علیہ السلام دے نواسیاں دا صدقہ انہوں نے مراد عطا فرما. جڑے بے رزق نے آقا علیہ السلام دی واللیل زلفان دا صدقہ رزق حلال عطا فرما. مولا جڑے بیمار نے بالخصوص ساڑھے پائی محمد ندیم صاحب اور قبلہ فاروق شاہ صاحب یا رب العالمین بیمار کربلا دا صدقہ بالخصوص انہوں اور سارے حضور دے غلامانو شفاء کاملہ عطا فرما. مولا ساڑھے پائیاں دی زندگی برکت عطا فرما، انہاں دی رزق برکت عطا فرما. الہ العالمین ساڑھے علماء حق اہل سنت و جماعت دے علم چ حلم چ مزید برکت عطا فرما. الہ العالمین انہاں دی زندگیاں چ برکت عطا فرما. مولا جیے تے تیرے محبوب علیہ السلام دی محبت دے وچ جیے، مذہب حق اہل سنت و جماعت دے قائم دائم رہن دے، اس دی نشر و اشاعت کرن دی اللہ توفیق عطا فرما. اس دے اوپر خاتمہ بالخیر فرما. الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منون دست دامان آل رسول. الہی بحق محمد رسول دعا ہم گناہگاروں کی کر قبول. یا رب العالمین اٹھے ہوئے ہیں ہتھاں دی لاج رکھ دے ہوئے ہیں سب دوستان دیا نیک دعاوانوں اپنی بارگاہ قبول فرما. مولا امام حسین کریمین دی محفل پاک دے جتنے بھی دوست احباب نے اپنی استطاعت دے مطابق حصہ پایا ہے، مشاور ٹائم دیتا ہے بالخصوص انجمن گدایان مدینہ. الہ العالمین اس کاوش نو اپنی بارگاہ قبول فرما. مولا اہل بیت الطہار دی صحابہ اکرام دی محبت دی وچ زندگی بسر کرن دی اللہ توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرش محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین.